دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر محمد نواز آکاش، ڈویژنل جنرل سیکرٹری آل پاکستان کسان اتحاد۔ ناظرین، گزشتہ کچھ دنوں سے مختلف چینلز پہ، میڈیا پہ حامد میر صاحب کے ایک بیان پہ بحث چل رہی ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا حامد میر صاحب نے جو بیان دیا فوج کے خلاف، ملک کے خلاف، اداروں کے خلاف، تو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اور ایک اینکر پرسن ہونے کے ناطے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں ابھی ان کا بڑا ادب سے نام لے رہا ہوں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں چہروں کے نقاب نوچوں گا، جو چہرے ہیں میں ان کے نقاب نوچوں گا، اور وہ فرما رہے تھے کہ جو ان کا باپ چوہے کی طرح یہاں سے بھاگا، جنرل پرویز مشرف صاحب کا نام لے رہے تھے۔ پھر کہا کہ ان کا ایک باپ صدر ایوب، اس نے غداری کی تھی، وہ بھی غدار تھا، وہ بھی غدار تھا، اور فوج جو ہے وہ ملوث ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ فوج کو اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ یہ جو حاسد میر صاحب ہیں، ان سے بندہ پوچھے کہ آپ جو فرمان جاری کر رہے ہیں، یہ سستی شہرت، ایک یہاں سے بالکل انہی جیسا بندہ طارق فتح جو سستی شہرت لینے کے بہانے انڈیا کی ہمدردیاں، اسرائیل کی ہمدردیاں سمیٹ کے انڈیا میں جا بسا، جسے آج تک انڈیا نے تسلیم ہی نہیں کیا، وہاں پہ بھی لان تان چل رہی ہے آج تک اس پہ، جو پاکستان کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، جو اداروں کے خلاف بکواس کرتا تھا۔ تو تھوڑی سی میں وضاحت کرتا چلوں کہ جو یہ میر صاحب نے فرمایا کہ پہلے بات کرتے ہیں صدر ایوب صاحب کی، کہ جی انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، انہوں نے مادر ملت کو غدار کہا۔ تو جناب انہوں نے غدار کہا یا نہیں کہا، وہ ایک سیاسی بیان تھا، وہ ایک سیاسی اختلافات ہوتے ہیں۔ آپ نے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ اور پھر یہ فرما رہے تھے کہ ہماری منتیں فوج کرتی ہے کہ آپ انڈیا سے ہماری دوستی کروائیں۔ تو جناب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فوج 1000 بار اور عوام 1000 بار لعنت کرتی ہے آپ کے اس بیان پہ کہ فوج منت کرتی ہے کہ ہماری انڈیا سے دوستی کروائیں۔ آپ کو یہ یاد ہے، آپ کو یہ کہنا آ جاتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف چوہے کی طرح بھاگ گیا۔ آپ کو یہ نہیں یاد کہ جب آپ کے جو پھپھڑ ہیں، جو آپ کے جو تایا جان ہے، جب ان کی دھوتی گیلی ہوئی تھی، یہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ کارگل میں جا کے وہاں پہ رات گزار کے وہ آئے تھے؟ پھر آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، صدر ایوب صاحب کے خلاف، تو آپ کا غصہ بنتا بھی ہے، بالکل آپ کی ناراضگی بھی بنتی ہے، کیونکہ آپ کے جو والد محترم، آپ کے ابا حضور تھے، مکتی بانی کی تحریک کے سرگرم عمل کارکن تھے، بہت ایکٹیو کارکن تھے۔ مشرقی پاکستان علیحدہ کروانے میں آپ کے دونوں ہاتھ اور دونوں ٹانگیں شامل تھیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندے کا ہاتھ ہے اس میں۔ آپ کے والد صاحب سرگرداں تھے اور وہ اس میں کامیاب ہوئے، اور اس کی نفی کی تھی جنرل ایوب صاحب نے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ 1 یونٹ نہ توڑنا، اگر 1 یونٹ ٹوٹے گا تو ملک کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور آپ کے ابا حضور وارث میر صاحب اس وقت یہ زور لگا رہے تھے کہ مکتی بانی تحریک زور پکڑے، اسی کو وہ ہائی لائٹ کر رہے تھے، اور ملک کے 2 ٹکڑے ہوں۔ اور اب ان کے فرائض، خیر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ، میرا نہیں خیال کہ میں کوئی غلط لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ نے حلالی ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ آپ اپنے باپ پہ گئے ہیں کہ انہوں نے بھی ملک توڑا تھا اور آپ بھی ملک توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ وہ یونٹ توڑیں، مکتی بانی مضبوط کریں، وہی ہوا، ملک کے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں جس بندے نے انتہائی غربت کے دور میں دنیا کے بہترین 7 ڈیم بنا دیے 10 سال حکومت میں۔ وہ چونکہ ملک کے حق میں تھا، ملک میں اسی دور میں بجلی آئی، اسی دور میں روڈ بنے، اسی دور میں آپ کے ماموں جان یہ سوچ کے نکلے تھے انڈیا سے، آپ کے تایا جان، کہ ہم لاہور جم خانہ کلب میں چائے پئیں گے، اور واپسی جا کے پھر وہی گائے موتر پینا پڑا ان کو۔ یہی آپ کے ابا حضور تھے اس وقت، جنرل ایوب صاحب، جنہوں نے ان کو واپس انڈیا جانے پہ مجبور کیا تھا، جن کے خلاف آپ بکواس کر رہے ہیں۔
تو ان کے خلاف آپ کا بولنا بنتا ہے. پھر جنرل مشرف صاحب کے خلاف بھی آپ کا بولنا بنتا ہے کہ وہ چوہے کی طرح بھاگے ہیں. آپ کو یہ تو نظر نہیں آیا کہ آج امریکہ کہاں ہیں جو آپ کے ابا حضور آئے تھے پاکستان کو فتح کرنے, افغانستان کو فتح کرنے, وہ کدھر ہیں؟ انڈیا کدھر ہے؟ انڈیا کہاں ہے؟ جو مسلسل ان کی بکواس آتی ہوتی تھی کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے, گھر میں گھس کے ماریں گے, اور آپ کا بھی یہی بیان کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے. کس کے گھر میں گھس کے ماریں گے؟ آپ یہیں کے پالتو ہیں, انہی ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں, اور کس کے گھر میں گھس کے مارنے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو جناب یہ حامد میر صاحب, میں حاسد میر کہتا ہوں, آپ ان کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں. جتنے بھی محب وطن کوئی سیاستدان ہے, کوئی کسی ادارے سے کوئی بندہ ہے, اس کے ساتھ جب بھی ان کا ٹاک شو چلتا ہوتا تھا, جب بھی ان کی بات ہوتی تھی تو تلخ اور چبھتے ہوئے سوالات. اور جب بھی انہوں نے انٹرویو کیا ہے الطاف بھائی, جو ان کے بھائی ہیں, الطاف بھائی ایم کیو ایم والے, آپ وہ بھی اٹھا کے دیکھیں کتنے مؤدب, کتنے ادب سے جی بھائی. اور محمود اچکزئی کے جو انہوں نے پروگرام کیے, ان میں جی بھائی اور جی حضور. تو ٹھیک ہے, یہ آپ دوسری آسیہ بی بی ہیں, بلکہ یہ جو حامد میر صاحب ہیں, میں تو ان کو کہوں گا کہ یہ جو پاکستانی میڈیا ہے اس کی یہ مختارہ مائی بن گئے ہیں اب. یعنی اب امریکہ تک ان کی آواز چلی گئی ہے, اسرائیل تک ان کی ہمدردیاں پہنچ گئی ہیں, انڈیا تک ان کی ہمدردیاں پہنچ گئی ہیں. انڈیا, اسرائیل, امریکہ ان کی ہمدردی کر رہا ہے. تو سستی شہرت ہے, لے لیں. اور پھر آپ فرما رہے تھے کہ آرمی جو ہے, پاکستان آرمی, انہوں نے تو کبھی جانور نہیں مارا. تو یہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے جو آپ کہتے تھے جی ہمارے لاپتہ بندے, اور وہ لاپتہ بندے یہ آرمی نے لا کے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ یہ ہیں جناب وہ لاپتہ بندے جو دھماکے بھی کر رہے ہیں, جو آپ کی طرح چہرے بدل کر, جو عورتوں کے روپ میں عورتوں کے کپڑے پہن کے پبلک میں جا کے دھماکے کرتے تھے. وہ بندے بھی آپ کے سامنے ہیں جن کے ساتھ آپ کی ہمدردیاں ہیں. وہ بندے بھی سامنے لے کے آئے, وہ پشتین, منظور پشتین والے, ان کے لیے بھی آپ نے ایک مقدمہ لڑا تھا جی وہ معصوم لوگ ہیں تو وہاں پہ چیک پوسٹیں ہٹا دیں. آپ عجیب آدمی ہیں کہ جو ملک کے حق میں ہے, جو ملک کے مفاد میں ہے, اس کے ہمیشہ اینٹی جا رہے ہیں, اور جو ملک کے خلاف ہے اس کے لیے آپ کی ہمدردیاں بھی جاگ جاتی ہیں, ان کی جو معصومیت بھی آپ کو نظر آ جاتی ہے. جو آرمی ضرب عضب رد الفساد, یا 1965 میں جو انہوں نے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے, وہ مجھے سمجھ آ رہی ہے, پوری عوام کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ میں اس کا کتنا درد محسوس کرتے ہیں, یا آپ کو کتنی تکلیف ہے. جو پاکستان آرمی اور عوام کا جو ایک اکٹھ ہے, جو ساتھ ہے, اس کا میں سمجھ سکتا ہوں. آپ کو, آپ کے بزرگوں کا مطلب کہ اسرائیل اور انڈیا کو جتنی تکلیف ہے, اور انشاءاللہ یہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے. انشاءاللہ العزیز یہ قائم رہے گا. پاکستان آرمی قائم رہے گی, تا قیامت قائم رہے گی. یہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ بنی ہے, اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے, 27ویں رمضان کو یہ ملک بنا ہے. تو آپ جیسے, جو میں شعر کہہ دیتا ہوں, آپ جیسے شعروں کے بولنے سے یہ نہیں رکے گا. اگر آپ کہہ دیں کہ کوئی جانور چاند کو بھونکتا رہے کہ میرے بھونکنے سے یہ گر جائے گا, تو وہ نظام قدرت ہے, وہ چلتا رہنا ہے, اور انشاءاللہ العزیز یہ چلتا رہے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی پائندہ باد. دیکھتے رہیے آپ کی نیوز.